اگر خون میں شوگر کی سطح بڑھ جائے تو اس سے کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسولین صحیح کام نہیں کر پائے گی اور اس طاقت کو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں ٹرانسفر نہیں کر پائے گی تو ہمارے پٹھے بھوکے رہ جائیں گے، ان میں خوراک کی کمی ہو جائے گی، جس سے ہمارے پٹھے گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، طاقت میں کمی آ جائے گی۔ لیکن یہی شوگر جب خون کے اندر بہت زیادہ مقدار میں دوڑتی ہے تو یہ زہر کی مانند ہو جاتی ہے اور جس سے مختلف جسم کے حصے برے طریقے سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس میں جو بڑی وجوہات ہیں ان میں ہے دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، فالج اور ٹانگوں میں خون کے جمنے کی ایک بڑی وجہ شوگر ہے۔ ہمارے ٹانگوں میں اور پاؤں میں نسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاؤں میں کسی قسم کی بھی چوٹ لگتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ کے بھی 50ویں حصے میں ہمارے دماغ تک میسج پہنچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنے پاؤں کو بچا لیتے ہیں۔ شوگر اگر خون میں بہت زیادہ ہو تو وہ ان نسوں کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں شوگر کے مریض میں درد کی جو حس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو زخم مندمل ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شوگر کے مریضوں میں بدقسمتی سے پاؤں کے کٹ جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ گردے فیل ہونے کی پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ شوگر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پیچیدگی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی، یعنی کہ بینائی کے پردے پر شوگر کا اثر انداز ہونا ہے۔ ان سب بیماریوں سے بچنا اور ان پیچیدگیوں کے بچنے کے لیے ہمیں اپنی خون میں شوگر کی سطح کو برابر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنے معالج سے بر وقت اور ریگولر اپنے ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کرواتے رہیں اور ان کے مشورے کے مطابق آپ عمل کریں۔